السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ میں ہوں رز الدین رضی اور آج ٹاپک ہمارا پاکستان کا پہلا غدار، اور یہ ٹاپک مجھے اس لیے آج رکھ رہا ہوں، اس موضوع پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں غدار کا تذکرہ، غدار کی باتیں، غدار کی کہانی ہمیشہ سے جو ہے وہ ہماری سیاست میں زیر بحث رہی، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب یہ دوبارہ بحث کہ وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں، اور جب نواز شریف کی غداری کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اور بہت سے غداروں کی کہانیاں یاد آتی ہیں، اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ نے کس طرح لوگوں کو غدار بنایا۔ ہم جب پہلے غدار کی بات کرتے ہیں تو یہ اس لیے یہ کہانی سنا رہا ہوں آج کہ اس پہلے غدار کی جو پاکستان کے ساتھ وابستگی تھی، پاکستان کے ساتھ جو محبت تھی، وہ ہم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور جب اسٹیٹ کسی کو غدار قرار دے دیتی ہے، میری مراد باچا خان سے ہے، عبدالغفار خان صاحب ہیں، اور عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا، اور سرحدی گاندھی اس لیے کہا جاتا تھا کہ مہاتما گاندھی اور ان کے درمیان نہ صرف یہ کہ دوستی تھی، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی فکر سے بھی متفق تھے، عدم تشدد کے پیروکار تھے، اور دونوں نے عدم تشدد کو پروان چڑھایا، رواداری کو پروان چڑھایا، مذاہب کے احترام کو پروان چڑھایا، اور ہمیں اگر اس پارٹی کا اس طرف ہم باچا خان کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو باچا خان کی شخصیت پر اور ان کے سارے کردار پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ باچا خان نے انہیں بادشاہ خان کہا جاتا تھا، بادشاہ خان، اور بادشاہ خان سے پھر وہ باچا خان، اور خان عبدالغفار خان ان کا نام تھا، اور انہوں نے ہمارے اس بر صغیر کی سیاست پر بھی اور خیبر پختونخوا کی سیاست پر بھی انمٹ نقوش چھوڑے۔ انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کے ساتھ وابستگی اختیار کی، وہ اس تحریک کی داغ بیل ڈالی، اور وہ تحریک بھی عدم تشدد کے ذریعے بات منوانے کی تحریک تھی، اور انگریز کے خلاف مزاحمت کے دوران وہ عدم تشدد کی وہ تحریک، خدائی خدمتگار تحریک جو تھی، وہ بہت زیادہ پروان چڑھی، بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور انگریز ان سے بہت خائف تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ باچا خان غدار تھے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم، اور نہ یہ بتایا جاتا ہے، اور نصاب میں جب ہم کسی کو غدار قرار دے دیتے ہیں، جب ہم ریاست کے ذریعے کوئی غداری کا بیانیہ بناتے ہیں، تو پھر ہم ایک شخص کی بہت سی منفی باتوں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ابتدائی طور پر جن لوگوں نے وفاداری کا عہد کیا تھا، ان میں خان عبدالغفار خان شامل تھے۔ 23 جنوری 1948 کو دستور ساز اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، بلکہ انہوں نے انہی دنوں قائد اعظم کے ساتھ کراچی میں ایک ملاقات بھی کی تھی، اور یہ واحد ملاقات رہی، اور دوسری ملاقات کے لیے پھر جو ایک منصوبہ بنا تھا اسی زمانے میں، اب یہ دیکھیں یہ 1948 کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد کی 1 سال ہوا تھا پاکستان بنے ہوئے، قائد اعظم ابھی حیات تھے، اور قائد اعظم کو انہوں نے دعوت دی کہ اگلی ملاقات پشاور میں ہونی تھی، اور پشاور میں وہ ملاقات جو تھی وہ خدائی خدمتگار تحریک کے دفتر میں طے پائی تھی، صدر دفتر میں طے پائی تھی، لیکن اس ملاقات سے پہلے خان عبدالقیوم خان نے قائد اعظم کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور انہیں بدگمان کر دیا۔ خان عبدالقیوم خان ایک عجیب ہمارے پاکستان کی تاریخ کا کردار ہیں، جنہوں نے پاکستان میں بہت سے بگاڑ پیدا کیے، بہت سی چیزیں، انہیں ڈبل بیرل خان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔
اور وہ کیوں یاد کیا جاتا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر پھر کبھی ہم بات ڈالیں گے۔ لیکن خان عبدالقیوم خان نے قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے یہ بتایا قائد اعظم کو، ان کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کی کہ خان عبدالغفار خان آپ کو قتل کرانا چاہتے ہیں، آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم کے ساتھ جو طے شدہ ملاقات تھی وہ منسوخ کر دی گئی، یہ 1948 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خان عبدالغفار خان کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ملاقات نہ ہونے کے بعد انہوں نے آزاد پاکستان پارٹی بنائی تھی، اور وہ ایک پہلی پاکستان کی اپوزیشن پارٹی تھی۔ پھر انہیں گرفتار کیا گیا، کسی الزام کے بغیر گرفتار کیا گیا۔ 1948 سے 1954 تک کا جو عرصہ ہے، انہیں دیکھیں یہ 1948 سے 1954 تک کا عرصہ، اس سارے عرصے کے دوران وہ کسی مقدمے کے بغیر گرفتار رہے۔ اس کے بعد 1958 کا مارشل لا آتا ہے، پھر 1958 سے 1964 تک انہیں 1 یونٹ کی مخالفت پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی ایک طویل گرفتاری ہے، 40 سال ان کی گرفتاری کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ اس دوران وہ نظر بند بھی رہے، اس دوران وہ جلا وطن بھی رہے۔ جلا وطنی کے دن انہوں نے افغانستان میں گزارے، نظر بندی انہوں نے اپنے گھر میں پشاور میں کاٹی۔ اور لیکن اس سارے عرصے کے دوران پھر ان پر غداری ان کے حوالے سے ان پر الزام تراشیاں، ریاست کا بیانیہ، وہ ایک غدار کی حیثیت سے ان کو پینٹ کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ خان عبدالغفار خان ایک غدار کا نام ہے، ایک غدار جو پاکستان کا دشمن ہے، حالانکہ اس نے سب سے پہلے پاکستان کی ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ اور ایسی ہی چیز ہمیں پھر جی ایم سید کے ہاں ایسا ہی رویہ دکھائی دیتا ہے۔ جی ایم سید کو بھی غدار قرار دیا گیا، وہ بھی تحریک پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، پاکستان سے محبت کرنے والوں میں وہ شامل تھے، لیکن انہیں بھی ہم نے غدار قرار دیا، اور پھر وہ عمر بھر غدار رہے کہ جب ریاست کسی کو غدار قرار دے دیتی ہے تو پھر اس کی باقی عمر غداری کے داغ دھونے میں ہی گزر جاتی ہے۔ یہ باتیں تو خیر اور ہیں، لیکن اب آپ کو ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات بھی بتانا چاہوں گا جن سے ان کی زندگی کا ایک عکس نظر آتا ہے کہ وہ تھے کیسے۔ جب میں نے بتایا وہ عدم تشدد کی تحریک کے پیروکار تھے، نامور براڈ کاسٹر ہیں آصف جیلانی، انہوں نے اپنی یادداشتوں اور خاکوں کی جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے ان کے ساتھ ایک ملاقات کا، وہ اس وقت زمانہ طالب علمی تھا اور خان عبدالغفار خان علی گڑھ گئے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ ایک بچے کے طور پر انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ خان عبدالغفار خان جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، وہ مہاتما گاندھی سے ملاقات کے لیے وہاں آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں ایک سوٹ تھا، اور وہ رات کو سونے سے پہلے جو اپنے کپڑے تھے انہیں دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے، اور صبح اٹھ کر پہلے والے کپڑے واپس تھیلے میں ڈالتے تھے، اور وہ جو سوکھے ہوئے کپڑے تھے وہ دوبارہ زیب تن کر لیتے تھے۔ یہ ان کی سادگی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری، عوام کی خدمت کے لیے وقف کی، انہوں نے جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کی، لیکن اس سارے عمل میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، انہیں حراست میں رکھا گیا، تا وقت کہ 1988 میں 20 جنوری 1988 کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جو آخری بات ہے کہ وہ پشاور میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے جلال آباد میں کہا کہ وصیت کی کہ مجھے جلال آباد میں دفن کیا جائے۔ وہ جلال آباد میں آسودہ خاک ہیں، اور افغانستان میں انہیں آج بھی ہیرو کی حیثیت، ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پشاور میں بھی ان کی اولاد میں خان عبدالولی خان تھے، خان عبدالغنی خان تھے، اے این پی ان کی، پھر بعد میں جو اب لیگیسی کو ہم دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی ان کی لیگیسی تھی۔ اس پارٹی نے بھی عدم تشدد کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، ان کے بہت سے لیڈروں کو قتل کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی انہوں نے، اور اس جماعت پر بھی نہ صرف یہ کہ
پابندی عائد کی گئی، کالعدم قرار دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی تھی، بعد میں پھر وہ عوامی نیشنل پارٹی بنی، وہ کالعدم نیشنل عوامی پارٹی قرار پائی تھی، اور پھر حیدرآباد سازش کیس میں سب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ایک احوال آپ کو بتانا تھا پاکستان کے پہلے غدار کا، جسے سرحدی گاندھی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔